अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी वीडियोस बर वक्त देख सकें। नाज़रीन, 3 खबरों के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली से खिताब है, नेतन्याहू का जनरल असम्बली से खिताब है और एक अक़वाम मुत्तहिदा की साइड लाइन्स पर रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान की मीटिंग हुई है। अफगानिस्तान के हवाले से, उसके हवाले से भी बात करनी है, लेकिन सबसे पहले आपके साथ बात करेंगे गजा पे। लेकिन ट्रंप 6 इस्लामी मुल्कों के सरबराहान को मिले, उसमें पाकिस्तान भी था, सऊदी अरब भी था, कतर भी था, इंडोनेशिया भी था, यूएई भी था। उसके बाद कहा कि गजा पे बहुत जल्द डील होने वाली है और ट्रंप ने भी कहा कि गजा का बहुत जल्द ऐसी मुआहदा आने वाला है। हर कोई कह रहा है गजा की डील फाइनल है, गजा का मुआहदा आने वाला है। गजा का मुआहदा क्या है? इंडोनेशिया ने तो 20,000 फौजियों का भी ऐलान कर दिया। किस अंडरस्टैंडिंग पे किया? तो आज हम आपको गजा का जो नया ट्रंप फार्मूला है वो आपके सामने रखेंगे। अभी जो अमेरिका का अमन मंसूबा है गजा के लिए, उसमें बरतानिया के साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर को गजा जंग के बाद गवर्नर्स में अहम किरदार देने के लिए बात हो रही है। उन्हें गजा का गवर्नर लगाने की बात की जा रही है। एक गजा ट्रांजिशनल इंटरनेशनल अथॉरिटी बनाई जाएगी, उसके गवर्नर टोनी ब्लेयर को बनाने की बात की जा रही है। इस मॉडल के तहत अमेरिका जो है वो और इसराइल जो है वो टोनी ब्लेयर के नाम पे राजी हुए हैं और अब मुस्लिम ममालिक को टोनी ब्लेयर के नाम पे राजी किया जा रहा है। गवर्नेंस का ये मॉडल फलस्तीन अथॉरिटी को कंट्रोल की मुंतकली से कबल एक अबूरी मुद्दत के लिए होगा, जो 5 साल के लिए है। मतलब 5 साल के लिए टोनी ब्लेयर को गवर्नर बनाया जाएगा और 5 साल बाद इसका जो इख्तियार है वो जो वेस्ट बैंक या फलस्तीनी अथॉरिटी को 5 साल बाद दिया जाएगा। गजा का इंतजाम चलाने के लिए एक बैनुल अक़वामी अबूरी अथॉरिटी का तस्वुर पेश किया जा रहा है, जिसका मकसद हमास की हुकूमत को तब्दील करना, एक नई हुकूमत कायम करना है। इस वक्त गजा में हमास इलेक्शन जीती हुई है। ब्लेयर 2007 से 2015 तक अक़वाम मुत्तहिदा के मशरिक़ वस्ता के लिए भी और एलची रहे हैं। अबूरी ढांचा क्या पेश किया जा रहा है देखिए ना। फलस्तीनी क़यादत में एक कमेटी गजा के मामूल का इंतजाम संभालेगी, जिसकी निगरानी एक बैनुल अक़वामी बोर्ड करेगा, जिसे गजा इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी का नाम दिया जाएगा। मतलब आप समझे, एक फलस्तीनी क़यादत में एक कमेटी होगी जो गजा का कंट्रोल चलाएगी, लोकल मुकामी, जिसमें हमास नहीं होगी। इसके ऊपर एक बैनुल अक़वामी बोर्ड होगा जिसे गजा इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी का नाम दिया जा रहा है और इसके गवर्नर जो हेड हैं वो टोनी ब्लेयर होंगे। इस अथॉरिटी के पास वसी इख्तियारात होंगे, बशमूल सिक्योरिटी, कोऑर्डिनेशन, इक्तिसादी, इमदाद की तकसीम, तामीर नौ, तमाम इख्तियारात जो है ना वो इस जो बॉडी होगी ना ऊपर बोर्ड इंटरनेशनल, जिसके गवर्नर टोनी ब्लेयर होंगे, इख्तियारात सारे उसके पास। नीचे जो फलस्तीनी है वो बॉडी होगी, कमेटी होगी, उसके पास अख्तियार नहीं होंगे। वो अमल दरामद इस बोर्ड के अहकामात पर अमल दरामद करेगी। टोनी ब्लेयर का क्या किरदार होगा? ब्लेयर की नजर बैनुल अक़वामी अथॉरिटी की सरबराही पर है, वो गवर्नर बनना चाहते हैं, जिसमें तकरीबन 25 अरकान होंगे। कहा जा रहा है 25 रुकनी होगी और वो बैनुल अक़वामी ट्रस्टीशिप मॉडल के तहत काम करेगी, जिसमें आबादी की जबरदस्ती नकल मकानी के बगैर इस्तेहकाम और तरक्की पर गौर है। टोनी ब्लेयर का फॉर्मूला है कि लोगों को जबरदस्ती इनखला ना कराया जाए मार मुर के, बल्कि उसके साथ तरक्की और सब कुछ किया जाए तो अमन आ जाएगा। तो उसके लिए टोनी ब्लेयर फार्मूला। टाइमलाइन और दायराकार अबूरी मुद्दत 2 से 5 साल तक चल सकती है। ब्लेयर साहब कह रहे हैं 5 साल, मेरा ख्याल है इस्लामी ममालिक 2 साल कह रहे हैं। अभी मुद्दत पर बात चल रही है, अभी मुद्दत का नहीं, लेकिन टोनी ब्लेयर के नाम पर काफी हद तक इत्तेफाक राय हो गया, जिसका बुनियादी मकसद तामीर नौ, सिक्योरिटी, अमन सब कुछ होगा। इस मंसूबे को अरब और मुस्लिम रहनुमाओं के सामने रखा गया है। वो जो ट्रंप की मुलाकात थी 6 मुल्कों के मुस्लिम ममालिक के साथ, उसमें ट्रंप ने रखा। टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज गजा की को तामीर नौ की पुरानी बात कर रहा है, जिसमें गजा का इक्तिसादी ब्लूप्रिंट भी शामिल है। टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट का इस्तार है कि इनका काम फलस्तीनियों की फलाह बहबूद और नकल मकानी की स्कीमों को मुस्तरद करता है। टोनी ब्लेयर नकल मकानी के खिलाफ हैं
اس لیے جو انیشل فارمولا تھا نا کہ سارے غزہ کے فلسطینیوں کو کسی اور ملک بھیج دیا جائے، وہ اب ڈراپ ہو گیا۔ اب ٹونی بلیئر کا یہ فارمولا مان لیا گیا کہ ان کو یہیں رکھا جائے اور اس کے ساتھ ترقی کی جائے۔ اس منصوبے کے لیے علاقائی اسٹیک ہولڈر مثلا طیب اردگان کو کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، اور کافی حد تک کہا جا رہا ہے کہ طیب اردگان اس پر راضی ہو گئے ہیں۔ غزہ کا گورنر بننے کے لیے بلیئر بہت اچھے سے کوشش کر رہے ہیں۔ جنگ کے آغاز سے ہی بلیئر سرگرم رہے ہیں، اور انہوں نے حال ہی دنوں میں وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی کی ہے، اسٹیو وٹکاف کے ساتھ، جو 27 اگست کو وہ ٹرمپ سے ملے ہیں وائٹ ہاؤس میں۔ تو جب وہ ٹرمپ سے ملے ہیں، اس سے پہلے وہ ٹرمپ کے داماد کو بھی ملے ہیں، امریکن انٹیلیجنس اور اسرائیل وغیرہ کو بھی ملے ہیں۔ تو اب کافی حد تک ٹونی بلیئر کا نام امریکہ اور اسرائیل نے شارٹ لسٹ کر لیا۔ یہ منصوبہ ٹرمپ کی فروری 2025 کی غزہ پر امریکہ اسرائیل کنٹرول کی تجویز سے شروع ہوا ہے، اور اب یہ شکل پہنچ گئی ہے۔ تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اس وقت جو چیز اقوام متحدہ کی سائیڈ لائنز پر ہے، وہ ٹونی بلیئر کو ایک انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی کا گورنر بنا کے اور غزہ کا کنٹرول دینے کی بات کی جا رہی ہے، جس کے نیچے مسلم ممالک کی فوج ہو سکتی ہے اور ممالک کی فوج ہو سکتی ہے، لیکن اسرائیل کسی مسلم ممالک کی سیٹ اپ کو قبول نہیں کر رہا۔ وہ ٹونی بلیئر کے سیٹ اپ کو قبول کر رہا ہے کہ اختیار ٹونی بلیئر کے پاس ہو، تاکہ وہ ٹونی بلیئر کے ساتھ مل کر آسانی سے غزہ میں اپنا کنٹرول رکھ سکتا ہے اور حماس کو مائنس کر سکتا ہے۔ جو یہ خبریں آ رہی تھی نا کہ مسلم ممالک کو غزہ کا کنٹرول دے کے کوئی ٹرانزیشنل کیا جائے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جو کرنے کی بات ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہے کہ فارمولا کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ نے بگرام ایئر بیس جو ہے وہ افغانستان سے مانگی ہے۔ افغان طالبان نے اس سے انکار کیا ہے، لیکن ایک خبر یہ ہے کہ چین، روس، پاکستان اور ایران کا سائیڈ لائن پہ اجلاس ہوا ہے اقوام متحدہ کا، جس میں بھی بگرام ایئر بیس امریکہ کو دینے کی مخالفت کی گئی ہے، اور افغانستان کو کہا گیا ہے کہ وہ نہ دے۔ یہ اس جو اعلامیہ ہے اس میں افغانستان پر دہشت گردی کرنے کا الزام بھی شامل ہے۔ جو تنظیموں کو افغانستان ہاربر کر رہا ہے ان کا نام بھی شامل ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغانستان میں یا اس کے ارد گرد کسی فوجی اڈے کو قبول نہیں، کسی غیر ملکی فوجی اڈے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ چاروں ممالک نے افغانستان کی آزادی، خود مختاری کی حفاظت کی بات کی ہے، لیکن جو افغانستان سے دہشت گردی کے حوالے سے گلے ہیں، اس اعلامیے میں تمام تنظیموں کے نام ہیں، جس میں جو افغانستان میں بیٹھ کر دہشت گردی میں ہیں، ان میں وہ تنظیمیں جو چین میں کر رہی ہیں، جو روس میں کر رہی ہیں، جو ایران میں کر رہی ہیں، جو پاکستان میں کر رہی ہیں، تمام تنظیموں کے القاعدہ، داعش، جیش عدل، پی ایل اے، مجید برگیڈ، ٹی ٹی پی اور ترکمانستان والی ہر تنظیم کا نام لے کے افغانستان کو متنبع کیا گیا ہے کہ وہ افغانستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کرے، کیونکہ اس طرح نہیں چل سکتا۔ اس اجلاس میں روس کے وزیر خارجہ تھے، ایران کے وزیر خارجہ تھے، پاکستان اور چین کے جو تھے وہ سینئر سفارتکاروں نے شرکت کی ہے۔ شہباز شریف کی جو اقوام متحدہ کی سپیچ ہے اس پہ سب اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے جس طرح بھارت کو للکارا ہے سب اس کی تعریف کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے فلسطین کا مقدمہ لڑا ہے سب اس کی تعریف کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے قطر کی بات کی ہے سب اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے، وہ سب اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور جس طرح بھارت کو للکارا ہے اور بنیان المرصوص اور مارکہ حق میں پاکستان کی کامیابی کا ذکر کیا ہے، سب اس کی بھی تعریف کر رہے ہیں۔ عمومی طور پہ جو شہباز شریف کا خطاب ہے اقوام متحدہ سے، اس کی سب تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایک بڑا بیلنس اور ایک بڑا جامع خطاب کیا ہے وزیر اعظم نے۔ اس سے پہلے ایک انڈین جرنلسٹوں نے ان سے سوال پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ کی ٹرمپ سے میٹنگ کیسی رہی، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھارت کو کراس بارڈر ٹیررزم میں شکست دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان اور اس سب پر، اور افغانستان سے دہشت گردی جو کراس بارڈر ٹیررزم انڈیا کر رہا ہے اس سارے کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ افغانستان کی خود مختاری کا اور اس کا کی حفاظت کی بھی بات کی ہے کہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔
تو ایک بڑا بیلنس خطاب جو ہے وہ جس میں اسلاموفوبیا کا بھی ذکر ہے، جس میں ہندوتا کا بھی ذکر ہے، تمام پوائنٹس کو کور کیا ہے شہباز شریف نے، وہ بڑی اہم ہے۔ سب سے بڑی بات، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جب تک اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کرنے آئے، ہال خالی ہو گیا۔ تمام اقوام متحدہ کے 140 ممالک کے نمائندے اٹھ کر چلے گئے اور کہنے کو انہوں نے خالی ہال سے خطاب کیا، اور ان کے وقت ان کی تقریر کے وقت بڑے ملکوں کے تمام نمائندے وہاں نہیں تھے۔ امریکہ کا نمائندہ بیٹھا رہا اور کچھ لوگ، لیکن یورپ کے مسلم ممالک سارے سب اٹھ کر چلے گئے، جو فلسطینی ریاست کو جو لوگ قبول کر رہے ہیں۔ ایک تماشا انہوں نے کیا نیتن یاہو نے، انہوں نے کہا کہ میرا یہ خطاب جو ہے غزہ میں یرغمالی بھی سن رہے ہیں۔ اصل میں انہوں نے اپنا خطاب غزہ میں سنوانے کے لیے فوج نے غزہ میں ٹرکوں پر لاؤڈ سپیکر لگا کے بارڈر پہ غزہ کی طرف ان کا منہ کیا ہوا تھا، تاکہ غزہ میں سب لوگ نیتن یاہو کا خطاب سن سکیں، اسی لیے انہوں نے عبرانی زبان میں بھی بات کی۔ لیکن ٹیکنیکلی نیتن یاہو کا جتنا بڑا بائیکاٹ آج اقوام متحدہ میں ان کی تقریر کے دوران ہوا ہے، اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی ملک کا اتنا بڑا بائیکاٹ ہوا ہو سفارتی طور پہ۔ لیکن ہم نے شروع میں آپ کو بتا دیا ہے کہ غزہ کے لیے کیا ڈیل چل رہی ہے۔ اگر وہ ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں یہ جو سفارتی بائیکاٹ ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔